مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں اصل کو سلام۔ آج ہم ابراہیم کی بائبل سٹوری جو ہے وہ دیکھیں گے۔ عالم اسلام میں ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اور بائبل مقدس میں خدا کا دوست لکھا گیا ہے۔ دوسرا تواریخ یعقوب میں لکھا ہے کہ جب خدا نے سدوم اور عمورہ کو آگ اور خندق سے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے ابراہیم کو بھی آگاہ کیا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں۔ پیدائش میں لکھا ہے کہ یاد رکھے کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ 18ویں باب میں خدا اور ابراہیم کا مکالمہ، ابراہیم کی خدا سے بات کرنے میں جرأت مندی اور 50 کی بجائے 10 راست بازیوں کے بدلے سدوم اور عمورہ کو چھوڑ دینے پر اظہار کی بنیاد دوستی ہی تھی۔ ابراہیم ایک مہمان نواز شخص تھا۔ جب اس نے آدمیوں کے روپ میں 3 فرشتوں کو آتے دیکھا تو 99 برس کی عمر میں بڑھاپے کے باوجود خیمہ کے دروازے سے ان کو ملنے کے لیے دوڑا اور ان کی عزت افزائی کے لیے زمین تک جھکا، اور وہ خدمت گزار پر جوش اور اپنے مہمانوں کو اچھے سے کھانا کھلانے کے خواہش مند تھا۔ ابراہیم کا یہ طرز عمل دوسروں کے لیے ایک مثال بن گیا، جس کی بنا پر نئے عہد نامہ میں اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ مسافر پر روئی سے غافل نہ رہو، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کو مہمانداری کی ہے۔ عبرانیوں میں لکھا ہے کہ یاد رکھے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی آمد ثانی میں تخت عدالت پر بیٹھ کر بائیں طرف والوں سے مہمان نوازی کے متعلق یہی شکوہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے ملعونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے۔ ابراہیم سے جب اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے اور باہمی وطن سے نکل جانے کے لیے کہا گیا تو وہ جانتے ہوئے بھی کہ کہاں جانا ہے گھر سے نکل پڑا، اور جب خدا نے اسے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے کہا تو بھی اس نے کوئی گزر نہ پیش کیا، اور وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے خداوند، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اسے قربان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی ممکن تھا کہ اس نے پہلے خدا کو کبھی انسان کی قربانی کا تقاضا نہیں کیا ہے، مگر تمام خدمات کے باوجود اس نے خدا کی باتوں پر پورا عمل کیا، اور یہی فرمانبرداری اس کے لیے برکت کا باعث بنی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ تو خدا نے فرشتہ سے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کی تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ اور جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ ختنہ سے پہلے ابراہیم راستبار ٹھہرایا گیا، اس لیے وہ ان سب کا باپ ہے جو باوجود نامختنون ہونے کے ایمان لاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ ایمان میں ابراہیم کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ پیدائش کے اعتبار سے تو فرزند نہیں، بلکہ اس کے ایمان نمونہ کی پیروی کرتے ہوئے ابراہیم کے فرزند حقیقی اسرائیل کے بنتے ہیں۔ پولس رسول اس بات پر زور دیتا ہے کہ جسمانی ختنہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اصل چیز خدا پر ایمان لانا ہے، اور مختنونوں میں سے بھی جتنے مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ سوے خدا کے ظہور حقیقی اسرائیل ہے۔ ابراہیم اگرچہ ایک امیر ترین شخص تھا تو بھی اس نے نہایت سادہ مسافرانہ طور پر بدمعاش کی، اور لوط ابراہیم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دولت مند بن گیا، اور اس نے سدوم کے اندر پختہ گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ لفظ دروازہ اور کوڑ پر غور کرے۔ پیدائش میں لکھا ہے کہ لیکن خدا کا عظیم بندہ ابراہیم اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معیار اور بنانے والا خدا ہے۔ ایسے لوگوں نے وعدہ کی کوئی چیزیں نہ تو پائی ہو بلکہ دور ہی انہیں دیکھ کر خوش ہوئے، اور اقرار کیا ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں، اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں،
چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ اس ملک کو جس میں وہ اب چل رہا ہے اسے اور اس کی اولاد کو دے گا، اور اس بات کے ثبوت کے طور پر خدا نے اس کا نام ابراہیم بڑا باپ سے بدل کر ابراہیم قوموں کا باپ رکھ دیا۔ ابراہیم کی کل عمر 175 برس تھی۔ ابراہیم کی انفرادیت: ایمانداروں کا باپ، اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل کو دبانا مت بھولیے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے، آمین۔